بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو جواہر البلاغہ میں مقدمہ کتاب میں تمام ہوئی کہ کتاب کا مقدمہ فصاحت و بلاغت کے معنی کے بیان میں تھا۔ آج انشاءاللہ علم المعانی میں داخل ہوں گے۔ خوب پہلے صفحے پر علم معانی کے مباحث کی فہرست کو ذکر کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس فہرست کو آپ ملاحظہ کریں گے کہ پہلا مبحث اس نقطے کے بارے میں ہوگا کہ کلام تقسیم ہوتا ہے خبر اور انشاء کی طرف۔ دوسرا مبحث حقیقت انشاء اور تقسیم انشاء کے بیان میں۔ تیسرا بحث احوال مسند الیہ۔ چوتھا احوال مسند۔ پانچواں بحث اطلاق و تقیید کے بارے میں۔ چھٹا بحث متعلقات فعل کے احوال میں۔ ساتواں قصر یا وہی حصر کے بیان میں ہے۔ آٹھواں وصل و فصل کے بیان میں۔ نوواں بحث ایجاز اطناب اور مساوات کے بیان میں، اور آخر میں ایک خاتمہ ہوگا۔ اچھا، آتے ہیں علم معانی میں داخل ہوتے ہیں۔ یہاں پر بھی آپ آغاز میں لفظ دیکھیں گے مقدمتن یا مقدمتن، دونوں درست ہیں۔ اب تک جو پڑھا تھا وہ مقدمۃ الکتاب تھا، یعنی پورے کتاب کے لیے مقدمہ تھا۔ یہاں سے جو مقدمہ پڑھ رہے ہیں وہ خصوصیت سے علم معانی کا مقدمہ ہے کہ اس مقدمے کے اندر علم معانی کی تعریف، موضوع، فوائد، واضح علم معانی اور استمداد کہ یہ علم کن کن چیزوں سے کمک لیتا ہے، مدد لیتا ہے۔ اچھا، مقدمے کو پڑھتے ہیں۔ تقدم ان الکلام البلیغ هو الذی یصورہ المتکلم بصورة تناسب احوال الخطاب۔ فرماتے مقدمے میں گزر چکا کہ کلام بلیغ اس کلام کو کہتے ہیں کہ یصورہ المتکلم بصورۃ، کہ اس کلام کی تصویر کشی کرتا ہے متکلم ایک خاص صورت اور شکل میں کہ تناسب احوال الخطاب، کہ وہ صورت احوال خطاب کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے۔ دیکھیں، نکات آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کر چکے ہیں اس کے حوالے سے۔ ایک بات کو غور سے سمجھیں، ہمارے پاس احوال خطاب ہے اور احوال لفظ، ان دونوں میں فرق کریں۔ احوال خطاب یعنی گفتگو اور گفتار کے حالات، خصوصیات، کہ عرض کیا کہ خصوصیت سے احوال مخاطب نہیں کہا بلکہ خطاب یعنی گفتگو، گفتار کے مختلف احوالات ہوتے ہیں۔ اگرچہ غالباً وہاں پر احوال مخاطب کو مد نظر رکھتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ احوال مخاطب کو مد نظر رکھا جائے۔
کبھی کبھار احوال متکلم مد نظر ہیں کہ متکلم کی کیسی حالت ہے، وہ متکلم جو گفتگو کر رہا ہے وہ کس حال و ہوا میں ہے، اس کے کون سے حالات ہیں۔ کبھی کبھار مخاطب کے حالات کو مد نظر رکھتے ہیں، مخاطب کس حالت میں ہے، آپ کی بات کی نسبت سے منکر ہے، شاک ہے، کیا ہے۔ کبھی کبھار زمان کے حال کو مد نظر رکھتے ہیں کہ کس زمانے میں کب گفتگو کر رہے ہیں۔ کبھی کبھار اس مکان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہیں، کس جگہ پر گفتگو کر رہے ہیں۔ کبھی کبھار ان سب سے ہٹ کر اصلاً شخص ثالث کے احوالات کو مد نظر رکھتے ہیں۔ مثلاً آپ کسی دوست کے ساتھ ایک عمومی جگہ پر بیٹھے ہیں، آپ اس کے ساتھ بات کریں گے اس عمومی جگہ کو مد نظر رکھتے ہوئے، دوسرے لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ بھئی لوگ سن رہے ہیں، لہذا یہاں پر میں سری راز کی باتیں نہیں کر سکتا۔ تو یہ سارے احوالات مختلف ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے احوال گفتگو، احوال گفتار۔ تو کلام بلیغ اس کلام کو کہتے ہیں کہ جو اس حال خطاب کے مطابق ہو، اس حال خطاب کا تقاضا کیا ہے اس کے اعتبار سے جو صورت کلام ہوگی اس کو ہم کہیں گے کلام بلیغ۔ یہ ہو گیا احوال خطاب۔ احوال لفظ کیا ہیں؟ احوال لفظ یعنی وہ حالتیں جو لفظ کے لیے، مثلاً اگر سامنے والا بندہ آپ کی بات کی نسبت سے منکر ہے تو یہاں پر حال لفظ تاکید ہونا چاہیے۔ اگر سامنے والا منکر ہے تو حال لفظ کیا ہوگا؟ تاکید۔ اسی مثال کے اندر کوئی بندہ منکر ہے آپ کے سامنے، جب آپ اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو ایک حال خطاب ہے اور ایک حال لفظ ہوگا۔ حال خطاب وہی سامع کا منکر ہونا ہے، حال لفظ تاکید ہے۔ تو اس چھوٹے سے مقدمے میں کہتے ہیں کہ علم معانی کے اندر ان دونوں طرح کے احوالات کو ذکر کیا جاتا ہے۔ علم معانی سے آپ کو پتہ چلتا ہے احوال خطاب کیا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ احوال لفظ کیا ہے، کس حالت میں کیسی تعبیر ہونی چاہیے، یہ آپ کو علم معانی میں پتہ چلے گا۔ دیکھیں اس چھوٹے سے مقدمے کو۔ تقدم ان الکلام البلیغ هو الذی، وہ ہے کلام بلیغ کہ یصورہ المتکلم بصورت، کہ جس کلام کی صورت کشی کرتا ہے متکلم ایک خاص صورت میں، خاص صورت میں یعنی خاص احوال لفظ میں، کہ وہ احوال لفظ تناسب احوال الخطاب، کہ جو صورت اس حال خطاب کے مطابق ہو۔ وَإِذَنْ فَلَا بُدَّ لِطَالِبِ الْبَلَاغَةِ أَنْ يَدْرُسَ هَذِهِ الْأَحْوَالَ وَالصُّوَرَ الْمُنَاسِبَةَ لَهَا، پس اس اعتبار سے جو علم بلاغت کو پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ أَنْ يَدْرُسَ هَذِهِ الْأَحْوَالَ، هَذِهِ الْأَحْوَالِ یعنی احوال خطاب، اس کے لیے ضروری ہے کہ احوال خطاب کو جانے، وَالصُّوَرَ الْمُنَاسِبَةَ لَهَا، اور ان صور کو بھی جانے جو ان احوالات خطاب کے مطابق ہوں، ان کے مناسب ہوں۔ مثلا حال مد کو جانے اور پھر صورت کو جانے کہ اس حال مد کے اعتبار سے صورت کلام کیا ہونی چاہیے، کہ عرض کیا کہ کلام کو طول دینا چاہیے، اتناب۔ انکار کو جانے پھر اس کے مطابق صورت یہ ہے کہ کلام کو مؤکد ہونا چاہیے تاکید کے ساتھ۔ دقت کریں عبارت پر۔ فَيَجْعَلَ، تعین کہ یہ طالب علم قرار دے
لکل مقام مقالا، سمجھ میں آئی؟ ہر مقام کے لیے خاص گفتگو قرار دے۔ وَإِذَن فَلَا بُدَّ لِطَالِبِ الْبَلَاغَةِ أَن يَدْرُسَ هَذِهِ الْأَحْوَالِ، یعنی احوال خطاب وَالصُّوَرَ الْمُنَاسِبَةَ لَهَا، اور ان احوال خطابات کے مطابق کیا صورت کلام ہونی چاہیے۔ فَيَجْعَلَ، تعین کے قرار دے وہ طالب بلاغت، لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالًا، ہر مقام کے اعتبار سے اس کی گفتگو ہو، کہ یوناسبہ، کہ وہ گفتگو یعنی مقال اس مقام کے ساتھ مناسبت رکھتا ہو۔ یوناسبہ کے فاعل کی ضمیر مقال کی طرف اور مفعول ضمیر مقام کی طرف۔ وقد اتفق رجال البیان، اچھا بیان دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک بیان بالمعنی الاخص کہ وہ علم معانی اور بدیع کے مقابلے میں ہے، اور دوسری مرتبہ بیان بالمعنی الاعم کہ معانی، بیان، حتی بدیع ان سب کو شامل ہے۔ تو یہاں پر جو بیان کا لفظ استعمال ہوا ہے بالمعنی الاعم ہے، معانی بیان دونوں کو شامل ہے۔ وقد اتفق رجال البیان، خوب جو رجال بیان ہے، علم بیان کے ماہرین ہیں، ان کا اتفاق ہے کس بات پر؟ اس بات پر اتفاق ہے۔ وقد اتفق رجال البیان علی تسمیت العلم کہ الذی تعرف به احوال اللفظ العربی کہ التی بها یطابق مقتضى الحال باسم علم المعانی۔ علماء بیان کا اتفاق ہے کہ نام رکھے اس علم کا، کون سا علم؟ کہ الذی تعرف به، جس علم کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کیا؟ احوال اللفظ العربی، لفظ عربی کے احوالات۔ اگر علم صرف میں بھی لفظ عربی کے احوالات کو جانتے ہیں، علم نحو میں بھی احوالات لفظ عربی کو جانتے ہیں، پس یہاں پر کون سے احوال ہیں؟ تو بیان کیا التی، وہ والے احوالات کہ بہا یطابق مقتضی الحال، کہ جن احوالات کے بدولت وہ لفظ عربی مقتضی حال کے مطابق ہو۔ علی تسمیت العلم باسم علم المعانی، یہ تسمیہ کے متعلق ہے کہ اتفاق ہے کہ اس علم کا نام رکھیں علم معانی کے نام سے۔ اچھا اس کی وضاحت کرتا ہوں، ابھی توضیح دیتا ہوں۔ باسم علم المعانی، یہ اضافہ کون سا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اضافہ لفظی تو نہیں، اضافہ معنوی ہے۔ خوب اضافہ معنوی میں یا لامیہ ہے یا ظرفیہ ہے یا بیانیہ ہے، یعنی یا لام ہے یا فی ہے یا من ہے، تو یہ اضافہ تو اضافہ بیانیہ ہے۔ لیکن ایک نقطے کو ذہن میں رکھیں، نام میں جو آپ نے اضافہ بیانیہ سنا ہے وہ معمولاً خاتم و فضتن کے قبیل سے ہے کہ مضاف مضاف الیہ کی جنس میں سے ہوتا ہے۔ وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ یہ اضافہ بیانیہ ہے، خاتم و فضتن یعنی خاتم من فضتن، درست ہے۔ لیکن ایک اور اصطلاح بھی ہے اضافہ بیانیہ کی کہ معمولاً معنی بیان کے کتابوں میں اس کو زیادہ مد نظر رکھتے ہیں۔ اس اضافہ بیانیہ سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ مضاف وہی مضاف الیہ ہے، اصلا ناظر نہیں ہے اس نقطے کی طرف کہ مضاف مضاف الیہ کی جنس سے ہے یا نہیں ہے، نہ نہ نہ، اس طرف ناظر ہی نہیں ہے، بس یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مضاف وہی مضاف الیہ ہے۔
تو یہ اس میں علم المعانی یہ اضافہ بیانیہ اس قبیل سے. اسم ان کا اتفاق ہے کہ نام رکھیں. وہ کیا نام ہے؟ نام یعنی وہی علم معانی. خوب اس نقطے کو محفوظ رکھیں، مناسب نقطہ ہے. ابھی وضاحت کرتا ہوں. علم معانی کی تعریف آ رہی ہے تو کچھ نکات کو تو عرض کروں گا. تعریف علم المعانی وموضوعہ وفوائدہ وواضعہ واستمدادہ کی ہر ایک کی وضاحت آتی ہے. علم معانی کی تعریف، موضوع، فوائد، اس کا واضع کون ہے، اور یہ علم کہاں کہاں سے مدد لیتا ہے کہ عرض کروں گا انشاءاللہ، کتاب میں آ رہا ہے. سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس علم معانی کی تعریف کو سمجھیں. اکثر جگہوں پر میں نے دیکھا ہے، بغیر مبالغے کے عرض کر رہا ہوں، 90% بچوں سے جب بھی ہم نے امتحان میں یہ چیز پوچھی ہے تو فقط لفظوں کا رٹا لگا ہوا ہے. اس اصل نقطے کو وہ لوگ نہیں سمجھتے کہ بالاخر علم معانی کی تعریف کیا ہے، کیا ہے علم معانی. تو میں پہلے ایک سادہ سا بیان ذکر کرتا ہوں کہ جو علم معانی کی تعریف اور موضوع میں جو عبارات استعمال ہو رہی ہیں ان میں ہمارے لیے مفید ثابت ہوگا. دیکھیں آقا، کلام کے اندر دو طرح کی معانی ہیں. کچھ معانی کو کہتے ہیں معانی اولی یا اصل مراد، اور کچھ معانی کو آپ کہتے ہیں معانی ثوانی یا معانی ثانویہ، کہ جو غرض متکلم ہے. مثلا آپ کسی کو خبر دینا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ زید جاء، کسی کو یہ آپ خبر دینا چاہتے ہیں. اصل مراد کیا ہے؟ خبر دینا. درست ہے آپ. لیکن آپ کا مخاطب منکر ہے، کہ بار بار اسی مثال کو دے رہا ہوں، آپ کا مخاطب منکر ہے، تو یہاں آپ کلام کو مؤکد ذکر کر رہے ہیں، تاکید کے ساتھ. آپ کہتے ہیں واللہ ان زیدا لجاء، قسم بخدا بے تحقیق زید واقعاً آیا. کلام کو مؤکد ذکر کیا. اب ایسے جملے واللہ ان زیدا لجاء، ان کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک معنی اولی اور ایک معنی ثانوی. دقت کیجئے گا. معنی اولی یعنی زید کا آنا، یہ معنی اولی ہے. معنی ثانوی یہ ہے کہ یہ جو کلام کو آپ نے مؤکد کیا، چار تاکیدیں لے کر آئے، قسم لے کر آئے، انا کو لے کر آئے، جملہ اسمیہ ہے، جہاں پر لام کو داخل کیا، یہ جو اتنی چار تاکیدیں آپ نے ذکر کی ہے، ان کا بھی مقصد ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ کا سامنے والا انکار کر رہا ہے، آپ اس کے انکار کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کہ اسی کو کہتے ہیں غرض متکلم بھی. پس دوسرا معنی کیا ہوا؟ منکر کے انکار کو ختم کرنا. پہلا معنی کیا ہوا؟ وہ اصل معنی کہ زید آیا. اور دوسرا معنی ان کلام کی ان خصوصیات سے جو آپ کے لیے سمجھ میں آ رہا ہے. یہ جو دوسرے طرح کا معنی ہے نا، ان کو کہتے ہیں معانی ثانویہ، جو ان خصوصیات سے آپ سمجھ رہے ہیں. مثلا مخاطب منکر ہے، اس کے انکار کو ختم کرنا چاہتے ہیں. درست آگا کہ اس کو یوں بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ غرض متکلم ہے، کہ اس کے انکار کو ختم کرے. علم معانی ایک ایسا علم ہے، ابھی الفاظ کے جھنجھٹ میں نہیں پھنس رہا. علم معانی کے اندر ایسے معانی ثانویہ کن احوالات سے سمجھ میں آتے ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے. بس علم معانی ایک ایسا علم ہے
کہ جو آپ کو ان احوالات کے بارے میں بتائے گا جن احوالات کے ذریعے سے آپ کلام کے معانی ثانویہ کا صحیح طریقے سے ادراک کریں گے. یہ علم معانی ہے. درست آگا. بس علم معانی میں آپ کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ زید مبتدا جا اس کی خبر، نہ یہ آپ ناو میں پڑھتے ہیں. کس صورت میں جا کو مذکر لانا ہے، کس صورت میں مؤنث لانا ہے. زید ہو تو جا، ہند ہو تو جاءت. یہ علم ناو میں آپ پڑھتے ہیں. یہ ہم نہیں بتائیں گے علم معانی میں. علم معانی کے اندر آپ کو معانی ثانویہ کے بارے میں بتایا جائے گا. معانی ثانویہ یعنی وہ معانی جو خصوصیات کلام سے سمجھ میں آ رہی ہیں، یا جو حال خطاب ہے، اس حال خطاب کا جو تقاضا ہے اس کے اعتبار سے جو آپ کو کلام لانا چاہیے، کس صورت میں ہو، کس روش کے ساتھ ہو، یہ آپ کو علم معانی میں بتایا جاتا ہے. درست ہوا؟ خوب، یہ اصل مطلوب ہے. اب آئیں ذرا عبارت کی طرف. علم المعانی اصول و قواعد کہ یعرف بہا، علم معانی ان اصول اور قواعد کا نام ہے کہ یعرف بہا، ان اصول اور قواعد سے سمجھا جاتا ہے کیا؟ احوال اللفظ العربی، لفظ عربی کے احوالات. بھئی کون سے احوالات؟ التی یکون بہا مطابقا لمقتضی الحال، کہ جن احوالات کے ذریعے سے ایک کلام مطابق مقتضی حال بنتا ہے. بحیث اس طریقے سے کہ یکون وہ کلام ہوتا ہے وفق الغرض، کہ الذی سیق لہ، اس غرض کے مطابق کہ جس غرض کے تحت یہ کلام لایا گیا ہے. درست ہے؟ مثلا علم معانی آپ کو بتائے گا، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ غرض متکلم یہ ہے کہ مخاطب کے انکار کو ختم کرے. جب اس طریقے سے ہے تو کلام کو کیسے لانا چاہیے، یہ آپ کو علم معانی بتائے گا. درست آگا. اچھا، عبارت کے اندر، اس تعریف کے اندر کافی سارے نکات ہیں. ایک آدھ نکتے کی طرف اشارہ کروں. پہلا نکتہ یہ کہ اصول و قواعد، دو لفظ کیوں لے کر آئے؟ آیا اصول اور قواعد میں کوئی فرق ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اصول اور قواعد ایک مرتبہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور کبھی کبھار مختلف معنیوں میں استعمال ہوتے ہیں. جب دونوں لفظوں کو استعمال کیا ہے تو اصل یہ ہے کہ تأسیس ہو، ہر ایک کا علیحدہ معنی ہو. اچھا، کیا فرق ہے اصل اور قاعدے میں؟ قاعدہ اس قضیہ کلیہ کو کہتے ہیں کہ جس کی مخالفت کبھی بھی جائز نہ ہو، لیکن اصول ایسا قضیہ کلیہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار اس کی مخالفت جائز ہو جاتی ہے. البتہ لنقطتن، کسی خاص نقطے کی وجہ سے، کسی خاص وجہ سے اس کی مخالفت کرنا جائز ہوتی ہے. تو علم معانی میں اصول بھی ہیں، قواعد بھی ہیں. ان اصول کو بھی بیان کریں گے کہ شاید ہو سکتا ہے کسی جگہ پر کسی خاص نقطے کی وجہ سے اس کی مخالفت بھی کی جا سکتی ہو، اور قواعد بھی بتائیں گے کہ جن کی کسی صورت میں مخالفت نہیں کی جا سکتی. ایک نقطہ. دوسرا نقطہ اسی تعریف کے اندر یعرفو کا ہے. کیوں انہوں نے کہا یعرفو؟ یعلمو کیوں نہیں کہا؟ خوب، اس کا بھی بعض حضرات ایسے جواب دیتے ہیں کہ یعرف علم بالجزئیات میں استعمال ہوتا ہے، یعلم علم بالکلیات میں استعمال ہوتا ہے. اگر ادراک کلی ہو تو اس کے لیے مادہ علم کو استعمال کرتے ہیں،
اگر ادراک جزئی ہو تو وہاں پر مادہ عرفہ کو استعمال کرتے ہیں. یہاں پر یعرفو کو کیوں ذکر کر رہا ہے؟ فرماتے اس لیے یہاں پر ہم آپ کو صرف کلی قوانین نہیں بیان کریں گے، اصول اور قواعد، بلکہ اصول و قواعد بتائیں گے کہ ان اصول و قواعد کے ذریعے سے آپ تمام جزئیات کے موارد کو جان لیں گے. دقیق ہے کہ اس کے لیے مقدمہ باندھنا چاہیے گا مجھے، لیکن جلدی میں نقطہ بیان کر لیا. مثلا کلی قاعدہ ہے کل حکم یلقا الی المنکر یجب توقیدہ. جب بھی ایک حکم کو منکر کی طرف بیان کیا جائے تو اس کی تاکید لانا واجب ہے. یہ قاعدہ کلی ہے، اصل کلی ہے. اس کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہوگا فلاں جگہ پر اگر منکر ہے تو مجھے یہاں پر کلام مؤکد لانا چاہیے. اس اعتبار سے قرآن مجید کوئی فقط آپ دیکھیں نا، بہت سارے مقامات پر تاکید ہوتی ہے، بہت سارے مقامات پر تاکید نہیں ہوتی. کیوں؟ درست ہے، یہاں پر عبارت میں یعرفو بنتا ہے کہ یعرفو بہا، ان اصول اور قواعد سے جانا جاتا ہے کیا؟ احوال اللفظ العربی، یعنی لفظ عربی کے احوالات جزئیہ. یہ نقطہ بھی تھا، غور کریں. وقت بھی تمام ہوا، فقط اس کو پڑھوں. وَمَوْضُوعُهُ اللَّفْظُ الْعَرَبِي مِنْ حَيْثُ أَحْوَالِهِ. اگر موضوع لفظ عربی ان احوالات کے اعتبار سے کہ الَّتِي تُفِيدُ الْمَعَانِيَ الثَّوَانِيَ، کہ جو احوالات معانی ثانویہ کا افادہ کرتے ہیں، جو عرض کیا میں نے، حاشیے میں بھی اس کی وضاحت لکھی ہوئی ہے. الَّتِي هِيَ الْأَغْرَاضُ الْمَقْصُودَةُ لِلْمُتَكَلِّمِ، کہ معانی ثانویہ در حقیقت وہ اغراض اور وہ مقاصد ہیں کہ جو متکلم کے ہوتے ہیں. بہرحال فوائد کو پھر کل پہ رکھتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.